اکثر ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے جوش و خروش سے کوئی کاروبار شروع تو کرتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے میں وہ بند ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ مولانا عبدالرشید مفتاحی نے اس کی کچھ بہت اہم وجوہات بتائی ہیں۔ تو چلیے آج ہم انہی 5 بڑی غلطیوں کو سمجھتے ہیں جو کسی بھی اچھے بھلے چلتے ہوئے کام کو ختم کر سکتی ہیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہر اس شخص کے ذہن میں آتا ہے جو اپنا کام شروع کرنے کا سوچ رہا ہے یا شاید شروع کر چکا ہے۔ بھئی ایک بہترین آئیڈیا بھی ہے، محنت بھی پوری ہے، لگن بھی ہے، اس کے باوجود آخر ایسی کیا چیز ہے جو کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جواب کسی بہت مشکل بزنس تھیوری میں نہیں چھپا، بلکہ کچھ بہت ہی عام، بہت ہی سادہ سی غلطیوں میں ہے جو اکثر لوگ کر جاتے ہیں۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ان 5 وجوہات کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور شاید سب سے عام غلطی ہے دوسروں کی اندھی تقلید کرنا۔ یہ ہم سب نے دیکھا ہوگا، کسی کی دکان یا ریسٹورانٹ بہت اچھا چل رہا ہے تو فوراً دل میں خیال آتا ہے، ارے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن صرف باہر کی چمک دمک دیکھ کر یہ سمجھے بغیر کہ اس کے پیچھے کتنی محنت، کتنی مشکلات اور کتنا ہنر ہے، بس اسی کام کی نقل شروع کر دینا سمجھے کہ ناکامی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اچھا، دوسری وجہ جو ہے نا، اس کا تعلق بزنس سے اتنا نہیں ہے جتنا کہ بزنس کرنے والے کی اپنی شخصیت سے ہے۔ کچھ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر کامیابی کا سوچنا بھی مشکل ہے، اور ان میں سب سے پہلی، سب سے ضروری چیز ہے صبر۔ دیکھیے، کاروبار کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ گھمائی اور راتوں رات چمک گیا۔ کئی بار انتظار کرنا پڑتا ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جو شخص اس آزمائش میں ٹھہر نہیں سکتا، وہ اس میدان میں زیادہ دیر ٹک بھی نہیں پاتا۔ اور بات صرف صبر پر ختم نہیں ہوتی۔ کاروبار 3 چیزیں مانگتا ہے: صبر، اس کے ساتھ سخت محنت، اور پھر قربانی، اپنی نیند کی قربانی، اپنے آرام کی قربانی، یہاں تک کہ کبھی کبھی اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارے جانے والے وقت کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ اگر یہ 3 ستون مضبوط نہیں ہیں تو کاروبار کی عمارت کھڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آتی ہے تیسری غلطی، اور اس کا تعلق سوچنے کے انداز سے ہے، یعنی مائنڈ سیٹ سے۔ یہ ایک ایسی رکاوٹ ہے جو اچھے خاصے قابل لوگوں کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ ذرا اس نمبر کو دیکھیے، 90%۔ یہ بہت بڑا ہنسا ہے نا؟ لیکن یہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ ذریعہ یہ بتاتا ہے کہ 90% لوگوں کی سوچ ایک ملازم کی طرح ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ مہینے کے آخر میں بس ایک پکی تنخواہ ہاتھ میں آ جائے۔ وہ جلدی پیسہ بنانے کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، لیکن کاروبار ایک میراتھن ریس ہے، 100 میٹر کی دوڑ نہیں۔ اور یہی ملازم والی ذہنیت، جسے فوری اور یقینی نتیجے کی عادت ہوتی ہے، کاروبار کے لمبے اور غیر یقینی سفر پر چلنے ہی نہیں دیتی۔ چوتھی غلطی بہت دلچسپ ہے۔ دلچسپ اس لیے کیونکہ یہ ناکامی کے ڈر سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ کامیابی ملنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ کسی کے کام میں برکت دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے، تو کچھ لوگوں میں شکر اور عاجزی کی جگہ تکبر آ جاتا ہے۔ انہیں لگنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ تو بس میری اپنی قابلیت اور میری ذہانت کا کمال ہے، اور اس گھمنڈ میں وہ دوسروں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ذرا اس فرق کو دیکھیے، شروع میں انسان میں عاجزی ہوتی ہے، شکر کا جذبہ ہوتا ہے، اور ساری توجہ کام پر ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی کامیابی ملتی ہے، اس کی جگہ تکبر اور گھمنڈ لے لیتے ہیں۔ کام سے دھیان ہٹ کر لاپرواہی آ جاتی ہے، اور بس یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے واپسی کا یعنی زوال کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب آتے ہیں 5ویں اور آخری غلطی پر۔ یہ ایک بہت ہی عملی یعنی پریکٹیکل غلطی ہے جس کا سیدھے تعلق پیسوں کے لین دین سے ہے۔ یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پیسہ کما لینا تو آدھی جنگ جیتنے جیسا ہے۔ اصل امتحان تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، جب پیسہ ہاتھ میں آتا ہے، کہ بھئی اس پیسے کو واپس کاروبار میں کیسے لگانا ہے، کتنا بچانا ہے، اور فضول خرچی سے کیسے بچنا ہے۔ یہ ایک بالکل الگ مہارت ہے، اور جن لوگوں میں یہ ہنر نہیں ہوتا، ان کا کامیاب کاروبار بھی اسی پیسے کے بوجھ تلے ڈوب جاتا ہے۔ تو چلیں جلدی سے ان 5 راستوں کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں جو ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوسروں کی اندھی نقل، صبر اور محنت کی کمی، جلدی نتیجہ چاہنے والی ملازم والی ذہنیت، کامیابی ملنے پر پیدا ہونے والا تکبر، اور آخر میں پیسے کا صحیح انتظام نہ کر پانا۔ تو یہ تھی وہ 5 وجوہات، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اہم سوال اب بھی باقی ہے۔ ان 5 باتوں پر غور کرنے کے بعد یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ان میں سے کون سی ایک غلطی سب سے بڑا چیلنج یا سب سے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔
اس کا جواب یقیناً ہر کسی کے لیے الگ ہوگا۔